مجھے موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھانی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. دراصل کچھ نوجوان لوگ تھے اصحاب کہف, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور کچھ ان کے ساتھ حالات پیش آئے, وہ غار میں چلے گئے, اللہ نے ان پر نیند کو طاری کر دیا, موتیں دی وغیرہ, ایک لمبا واقعہ ہے. وہ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ فتیۃ کا معنی کیا ہے؟ فتیہ کا معنی نوجوان. اللہ فرماتے ہیں وہ نوجوانوں کی ایک ٹولی تھی جنہوں نے اللہ پر ایمان قبول کیا, اللہ کو ایک جانا, اپنے نبی کی بات کو مانا اور حکومت کے خلاف اللہ نے بغاوت بلند کیا اور یہ دنیا کو پیغام سنایا کہ سنو لوگوں, سنو, سمجھو, یاد رکھنا ہم اپنا سر کو کٹا سکتے ہیں, محمد کی غلامی نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں گے, اپنی جان کا نظرانہ ایک نہیں یار 100 بار پیش کریں گے, لیکن سن, نہ کبھی غیر کے سامنے جھکے تھے, نہ جھکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے انشاءاللہ. انہوں نے یہ پیغام دیا دنیا کو, قرآن کو یہ ادا پسند آ گئی, اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی, اللہ نے قرآن یہ نازل کر دیا. ان نوجوانوں کی حالات, ان نوجوانوں کی یہ ادائیں اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے پورے قرآن کو نازل کیا اور قرآن میں اسلام کو سورہ رکھ دیا, سورہ کاف, جو جمعہ کے دن آپ پڑھا نہیں کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ تو تھی وہ ماضی کی تاریخ ہے جو سنہرے الفاظ میں لکھے گئے. یہ تو رہے وہ چند الفاظ, وہ ماضی کی یادیں جو سونے اور چاندی کے پانی سے لکھے گئے. یہ وہ ہماری تابناک اور روشن ماضیاں, یہ ہمارا پاس جنہیں سن کر سینہ پھول جاتا ہے, جنہیں پڑھ کر, جنہیں بول کر آنکھیں موٹے موٹے آنسو گرانے لگ جاتے ہیں, جنہیں پڑھ کر لگتا ہے کہ ہاں دل میں اب قوت آئی ہے, جنہیں سننے کے بعد بڑھاپا والا خون میں بھی جوانی کا سر کو برق دوڑنے لگ جاتا ہے, جنہیں پڑھ کر, جنہیں سن کر ہماری ماضی کے اوراق کو کھنگالنے کے بعد ایک مردہ جسم کے اندر بھی جان پیدا ہو جاتا ہے. آؤ اب ذرا کڑوا کڑوا بھی ہو رہا ہے, میٹھا میٹھا بہت ہو لیا نا, تمہارے کہاوت چلتی ہے میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ, کڑوا کڑوا تھو تھو, یہی ہے نا کہاوت, میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. مجھے جو رسولہ دوائی میاں گھر سے اور جو چڑھا نیند کو تھو. چلو اب ذرا کڑوا سناتا ہوں, میری زبان ذرا کڑوی ہو جاتی ہے کبھی کبھی, میں آدمی ہی ایسا ہوں, لیکن ذرا سچ بولتا ہوں تو لوگوں کو کڑوا نہیں لگتا ہے. چلو آپ ذرا پاس حال میں آتے ہیں. عزیزو, یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے 16 سال کی عمر میں سر پہ کفن باندھا, دنیا کو یہ پیغام دیا ہم آ رہے ہیں تمہیں ظلم سے نکالنے کے لیے, ہم آ رہے ہیں اندھیرے سے چھٹکارا دلانے کے لیے, ہم آ رہے ہیں ظلم کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, ہم آ رہے ہیں بے ایمانوں کا راز مٹانے کے لیے. جنہوں نے یہ پیغام دیا اور کر کے دکھلایا, زبان سے نہیں بولا, موگی والا چال نہیں چلا کہ سامنے آیا تو بات وہیں پہ مانگا لیا سب کچھ چھینے, اب پیچھے کا تھوڑا بڑا ماں سے آگا دیکھا. ہاں, یہ موگی والی صفت ہے, مرداوا کی عادت نہیں ہے. مرد تو وہ ہوتا ہے جو چھاتی ٹھوک کے بولتا ہے, کر کے دکھلاتا ہے. مرد پتہ ہی اسے کہتے ہیں جو چھاتی ٹھوک کے بولے, مجھ سے تو پاؤں دے کر بولے اور کر کے دکھلائے. یہ صفت تو ان لوگوں کی ہے. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ سمجھ گئے ہو نا, کشمیر آپ کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں. یہ ان کی عادت ہے, منہ پہ کچھ اور پیچھے میں کچھ نہیں. مرد جب بولتا تو کر کے دکھلاتا ہے. محمد بن قاسم نے کہا تو کر کے دکھلایا, طارق بن زیاد نے بولا تو کر کے دکھلایا, سلطان صلاح الدین ایوبی بولا تو بیت المقدس کو فتح کر کے دکھلایا, طارق بن زیاد بولا اسپین کو فتح کر کے دکھلایا, محمد بن قاسم بولا سندھ کو فتح کر کے دکھلایا, عمر بن خطاب بولا تو کعبہ میں مسلمانوں کو نماز پڑھوا کے دکھلایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا تو دنیا کو کلمہ پڑھوا کے دکھلا دیا. یہ ہے ہماری تاریخ, یہ ہے ہمارا اوراق, یہ ہے ہماری ماضیاں, یہ ہے ہماری کہانیاں, یہ ہے وہ قصے جس سے پتر آخر انہیں کو جی جاتا ہے, دل اندر سے پھٹنے لگ جاتا ہے. مگر نوجوانوں, تمہاری یہ بڑی تعداد میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, میں تم سے مخاطب ہوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور کہنا نہیں چاہتا, پوچھنا چاہتا ہوں, حساب لینا چاہتا ہوں. یاد رکھو مسلمانوں, چھوٹی سی جماعت ہو, چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے انقلاب پیدا کرتی ہے, چھوٹی سی جماعت بڑے بڑے انقلاب پیدا کرتی ہے. یقین آئے 313 والوں سے پوچھ کے دیکھ لو, یقین آئے 313 بدر کے میدان سے پوچھ کے دیکھ لو, یقین آئے
مدین والوں سے پوچھ کے دیکھ لو، یقین نہ آئے خالد بن ولید سے پوچھ کے دیکھ یار، یقین پھر بھی نہ آئے پوچھ کے دیکھنا طارق بن زیاد سے، جس نے پورے کشتی کو آگ لگا کر جیت کے دکھایا تھا۔ میرے یاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو قوم حساب نہیں لینا جانتی وہ قوم پیچھے چھوٹ جاتی ہے، جو قوم حساب نہیں مانگنا چاہتی، مانگنا نہیں جانتی، وہ تلنے چاہتی ہے۔ میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن ذرا اس پر بھی توجہ دلانا چاہوں گا۔ آج ہماری نوجوان، ہمارا یہ پورا قوم، ہماری نوجوان کا ایک بڑا طبقہ دین سے دور ہے، ہماری نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ، میں نے جان بوجھ کر بہت کے ہاتھ کھینچ دیا ہے تاکہ آپ کو ہمارے درد کا احساس ہو۔ ہمارے نوجوان کا ایک بہت بڑا طبقہ دین سے دور ہے۔ میں وجوہات میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی وجہ نوجوان جو آج دین سے دور ہے، پہلی وجہ ان کا بات صحیح نہیں، بچپن میں ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ قرآن کریم آپ پڑھ کے دیکھیں، ہمارے یہاں علماء کرام کی بڑی جماعت رہتی ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں میں بیداری آنی شروع ہوئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھو۔ قرآن کریم کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب۔ اور دنیا کو ایجوکیشن کا سبق دینے والوں، تم ہمیں سکھاؤ گے؟ دنیا ایجوکیشن پتہ نہیں شکشا ہو گیا کیا ہو گیا، ٹوٹا ہوا تارا ہو گیا ہے۔ ایجوکیشن ہمیں جانتے ایجوکیشن کا مطلب ہمیں نہیں پتا۔ ہم قرآن کے پڑھنے والے، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمیں تم سے کہیں زیادہ معلوم ہے۔ تم یاد رکھو جس وقت تم پلیت مٹی میں سو رہے تھے، ہمارے اللہ نے قرآن میں سنایا تم ہمیں بتاؤ گے ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کا نام اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ۔ پہلے بچوں کی تربیت ضروری ہے، بعد میں تعلیم ہے۔ ہم نے کلمہ ہی الٹا پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پہلے آ گئے، لا الہ الا اللہ بعد میں چلا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں تعلیم ضروری ہے، میں نہیں کہتا، ہمیں صاف بولنے کا عادی ہوں، جسے برا لگ رہا ہے لگ جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی، میں صاف بولتا ہوں۔ ہمارے نزدیک تعلیم ضروری نہیں ہے، ہمارے نزدیک پہلے تعلیم نہیں ہے، ہمارے نزدیک چلو چھوڑو میں اپنے اوپر میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک تعلیم پہلے نہیں ہے، ہمارے نزدیک تربیت پہلے، تعلیم بعد میں ہے، کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں سکھلایا یزکیکم ویعلمکم، پہلے بچوں کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ کرو، اس کے بعد ان کو تعلیم دو۔ ہمارے یہاں تربیت ہے پہلے، تعلیم بعد میں ہے۔ ہاں سمجھو، مدرسے والوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، خاص طور پر ہمارا مدرسہ جو بھی چل رہا ہے، جتنے مدارس دنیا تقریباً 2-2.5 لاکھ مدارس ہے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پہلے تربیت سمجھائے، بعد میں ان کی تعلیم کی فکر کرے۔ تربیت پہلے دے، اللہ کے نبی کی کیا سنت ہے، کیا حدیث ہے، کیا معاملہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ماں باپ کے آداب اس کا موقع نہیں ہے۔ پہلی وجہ نوجوانوں کی بگڑنے کی، بچپن میں ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ نمبر دو ان کے ماں باپ نے ان کو کر کے نہیں دلایا۔ یقین مانیے دوستوں، اگر آپ گھر میں بیٹھ کر بالغین دیکھیں گے، آپ گھر میں بیٹھ کر